السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم فی الرقاب والغاربین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا جو عشرہ تھا وہ رحمت والا عشرہ تھا، اب دوسرا جو عشرہ ہے یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ دوسرے عشرے کے اندر ہم کو اعمال کیا کرنا ہے؟ اولاً تو ہم سب کو اللہ سے معافی تلافی کرنا ہے۔ یقیناً ہم گناہوں کے سمندر میں رہتے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے رہتے، تو ایسے مواقع پر ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور جو حالات امت پر آئے ہیں یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس آیت پاک کے اندر یہ بتلایا گیا کہ خشکی اور تری کے اندر جو اللہ کا عذاب آیا یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر جو پریشانیاں مصیبتیں ڈالتے ہیں، لیذیقہم، ہم تم کو چکائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ کر آ جائے، یعنی صحیح راستے پر آ جائے۔ تو رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور دوسرے عشرے کے اندر ہم سب منتقل ہو چکے ہیں۔ اب خوب عبادت کے اندر ہم مصروف ہو جائیں۔ پہلے عشرے سے زیادہ دوسرے عشرے کے اندر اہتمام ہونا چاہیے اور استغفار کا ورد ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ سے معافی تلافی کرتے رہے۔ آپ دل کے اندر نیت رہے میں اللہ سے معافی تلافی کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عموماً رمضان المبارک کے اندر لوگ زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے عبادت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، دونوں بھی چیز ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بے شمار قرآن کی آیتیں موجود ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی کئی احادیث موجود ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں، زکوٰۃ کے فضائل کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا ہے تو مالداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی بیان کیا کہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکالے، کیونکہ اللہ جسے چاہتے ہیں روزی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتے ہیں روزی کشادہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے تنگ کر دیتے ہیں۔ روزی کا دار و مدار اللہ پر ہے، یعنی اللہ جسے چاہے امیر بنا دے، اللہ جسے چاہے غریب بنا دے۔ تو اب مالداروں کے لیے ضروری ہے وہ غریبوں کا خیال کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے۔ اور دیکھیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کا تو بدلہ آخرت کے اندر ملے گا۔ نیک کام جتنے ہیں اس کا تو آخرت کے اندر بدلہ ضرور ملے گا، لیکن زکوٰۃ اور صدقات ایسی چیز ہے کہ اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی آخرت کے اندر بھی ملیں گا۔ دنیا کے اندر اس طور پر ملتا ہے، ایک حدیث پاک کے اندر ہے، صدقہ جو ہے مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان پر مصیبتیں جو آنے والی تھی، صدقے کے ذریعے اللہ اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر نفع ہو گیا کہ اللہ بری موت سے بھی بچائیں گا
اور اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی اس کا اجر و ثواب ہے۔ اب کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ محترم سامعین کرام، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج امت بہت پریشان ہے، خصوصاً غریب طبقے کے لوگ، روزی مزدوری کرنے والے، وہ بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ ان کی مالی حالت بالکل خستہ ہو چکی ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے برابر 2 وقت کی روزی میسر نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب ایسے موڑ پر، ایسے دور کے اندر ہم سب مالداروں کو اور اہل ثروت سے گزارش ہے ہماری کہ وہ اپنے مکمل طور پر زکوٰۃ نکالے آپ، اور مستحقین کو چن چن کر آپ تلاش کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو ایک بہترین موقع ہے، اور یاد رکھیے مال زکوٰۃ نکالنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو ضرور زکوٰۃ نکالے، اور مال اس سے بڑھے گا۔ اور ہم زکوٰۃ کے معنی آتے لغت کے اندر بڑھوتری کے، بڑھنے کے۔ تو اگر آپ نے زکوٰۃ نکالے، اللہ کے ذات سے قوی امید ہے آئندہ سال یہ مال آپ کا دگنا ہو جائے گا، اللہ کے ذات سے امید ہے، سچے دل سے آپ نکالے۔ اور تقسیم ان لوگوں پر کرو جو اولاً تو اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے اندر جو غریب ہے، جو خستہ حال ہے، آپ سے امید لگاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ پر ان کی نگاہ ہے، آپ سے امید باندھتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری مدد کریں گے، ضرور آپ ان کی مدد کریں۔ اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے اعزاء کے اندر، اپنے جو مسکین لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں کے اندر، ان کو آپ ضرور بھی ضرور اپنا مال پہنچائے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اشیاء کی شکل میں ہو، چاہے وہ کپڑے لتے کی شکل میں ہو۔ زکوٰۃ کی نیت سے آپ ان کو دے، یہ مت بولیے ان کو کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، صرف آپ ان کو دے دے، اور آپ کے اندر یہ نیت رہے کہ ہم یہ زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ مستحق ہے آپ ان کو بس دے دے۔ اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا مال ان لوگوں پر تقسیم کریے آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے گھر کے ارد گرد جو لوگ غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، آپ ان کو بھی یہ مال پہنچائیے۔ اور تیسری چیز جو ہے، جو صحیح مدارس چلا رہے ہیں، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ مدارس چلا رہے، کوئی پیسے کے اندر غبن نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر آپ اپنی زکوٰۃ کا مال دے، ان بچوں پر دے، آپ ان کی بھی آپ کفالت کرے، اور ان کو بھی آپ اپنا مال کے اندر کا حصہ دے۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ اب کن لوگوں پر واجب ہے؟ ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا موجود ہے، یا ان دونوں میں سے کسی کی رقم موجود ہے۔ مثلاً اگر آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے آپ، تو ان لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ اور فی زماننا 52.5 تولے چاندی تقریباً 25,000 کے اندر 52.5 تولے کی چاندی آ جاتی ہے۔ اگر اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی نکالیں گے؟ تو 100 روپے پر 2.5 روپے ہے۔ اب اسی حساب سے لگائیے، 1 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ 2,500 روپے زکوٰۃ نکالیے۔ اگر 50,000 روپے ہے تو 1250 روپے زکوٰۃ نکالیے آپ۔ یہ زکوٰۃ نکال کر آپ تقسیم کیجئے، جتنا مال ہے آپ کے پاس، یعنی 4 لاکھ روپے ہے تو 10,000 روپے آپ زکوٰۃ نکالیے اور تقسیم کیجئے، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اشیاء کی شکل میں ہو، چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہو، آپ زکوٰۃ کا مال نکال کر ان پر تقسیم کریں۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر ہماری نیت ہو، اس کے لیے جو شرائط ہے
نمبر ایک تو صاحب نصاب ہونا، نمبر 2 عاقل اور بالغ ہونا، یعنی بالغ بھی ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے کہ زکوٰۃ کے اندر ہماری جو رقم و احسان جتلانے کی نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے مجھ کو جو مال دیا ہے میں یہ مال غریب اور غربا پر تقسیم کروں گا، یہ نیت ہماری رہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کتنی آیتیں ہیں، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اب اس کا ثواب کیا ملے گا؟ اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے 700 گنا اس سے بھی اوپر آپ کو اجر و ثواب ملے گا یہ آخرت کے اندر۔ تو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو یہ مال کی سے غریبوں کی ضرورت پوری ہوں گی، آپ کی عبادت بھی ہو جائیں گی اور غریبوں کی ضرورت بھی ہو جائیں گی۔ ایک فرض آپ ادا کریں گے رمضان کے اندر تو 70 فرضوں کا ثواب آپ کو ملیں گا۔ اسی لیے امت جو ہے، امت مسلمہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ نکالتی ہے اور نکالنا چاہیے، کیونکہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کا ایک فرض آپ ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو بس آپ سے گزارش ہے ہماری کہ آپ دل کھول کر زکوٰۃ نکالے، غریبوں کو، مستحقین کو یاد کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔